اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يتبع اکثرهم الا ظنا وما يتبع اکثرهم الا ظنا ما نہیں کیسے پتہ چلا جی نہیں اللہ آ گیا اس کے بعد تو ما کا مطلب نہیں، یہ ما ہو گیا نافیہ، کسی چیز کی نفی کرنے والا۔ یتبع اس کے روٹ ورڈ کیا ہے، مادہ کیا ہے اس کا جی؟ تبع یتبع تبعا، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ پیروی کرنا، کسی کے پیچھے جانا، یا پیچھے کسی کے پیچھے جانا، یا کسی کی پیروی کرنا۔ تبع یتبع تبعا، قرآن حکیم میں آیا ہے شروع میں ہی فمن تبع، جہاں پہ ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آیا شروع میں، اس کے آخر میں جا کے یہ بات فرمائی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فمن تبع، جس کسی نے پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، جس کسی نے پیروی کی، نہ وہ کوئی خوف ہوگا اس کو، نہ کوئی کسی قسم کا غم اور ملال ہوگا اس کو۔ یہی جب آیا باب افتعال سے اتبع یتبع، اب مطلب اس کا بھی کیا، اتباعا، اس کا مطلب بھی کیا ہے، پیروی کرنا، لیکن اہتمام آگے اس میں، اہتمام سے پیروی کرنا۔ اور باب افتعال میں ایک شدت آگئی، یعنی کہ بڑھ چڑھ کے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس پیروی کے اندر ایک تو اہتمام آ گیا نا، دوسرا اس کے اندر ایک آگے کیفیت کے مکمل طور پر کسی کی پیروی، کسی کے پیچھے آنا، صحیح، یعنی تو ہمیشہ کا مفہوم بھی آپ اس میں لے سکتے ہیں کہ اتبع یتبع کا مطلب کیا ہے کہ کوئی پیچھے ہی اس چیز کے پڑ جانا، کسی چیز کے پیچھے ہی پڑ جانا۔ اتبع یتبع اتباعا، یعنی اتباع کر رہا ہے کوئی بندہ کسی کی، یعنی کسی کے پیچھے ہی پڑ گیا۔ اب پیچھے پڑ جانے سے کیا اس میں ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایک اطاعت آتا ہے، دوسرا آیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو۔ تو اطاعت تو یہ ہے کہ جو بندہ کو کام کہے تو اس کو کہنا جی میں کرتا ہوں، مثلا کوئی کہے پانی پلا دو بھائی، دوائی دے دو، میرا یہ کام کر دو، یہ نہ کرو، یہ کیا ہے؟ اطاعت۔ اتباع کیا ہے؟ بغیر کہے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کام کر دیا، آپ نے کہا بھی نہیں۔ مثلا تہجد کی نماز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی، صحابہ پہ یا باقی امت پہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہی صلح حدیبیہ میں ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی تھی، حضور آپ اٹھ کے قربانی کر دیں، صحابہ آپ کو دیکھ کے پیچھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، یہ نہیں کہ یہ اب ہمارے ہاں یہ جھگڑا پڑ گیا، لوگ دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، جی بس سنت ہی ہے نا، تو کیا ہو گیا؟ کہا تو کہیں نہیں، حکم کدھر لکھا ہوا یہ وہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی۔ اتباع مطلب بغیر کہ جو حضور نے کیا وہ ہم نے کرنا ہے۔ تفاعل سے بھی آیا ہے، تتابع یتتابع، اس کا مطلب ہوتا ہے پے در پے کسی چیز کے پیچھے آنا، ایک دوسرے کے پیچھے۔ قرآن حکیم میں یہ جو قسم ہے، قسم کسی آدمی نے ایک روزہ نہیں رکھا توڑ دیا، یا قسم کھائی توڑ دی، تو اس کے بعد جو قسم نہیں سوری وہ جو روزہ ایک رکھنا تھا رمضان کا روزہ، وہ اگر توڑ دیا ہے تو اب اس کے بعد روزے رکھنے، یا کسی آدمی نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا خطا سے،
تو اس میں جو روزے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے تو متتابعین یعنی پے با پے رکھنے والے روزے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، وہ جو 60 روزے ہیں، شہرین 2 مہینے کے روزے، متتابعین ایک دوسرے کے ایک پہ ایک، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، اس طریقے سے۔ تو اتبع یتبعو بڑے اہتمام سے کسی کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے پیچھے آنا۔ تو یہاں پہ آ گیا، یہ پہلا ہی صیغہ ہے جمع مذکر واحد مذکر غائب کا، لیکن یہ ماضی کا نہیں ہے بلکہ مضارع۔ مضارع کا کیسے پتہ چلا؟ علامت مضارع یا سے پتہ چل گیا۔ اور نہیں وہ پیروی کرتا ہے، اب یہ کرتا کرتے ابھی پتہ چلے گا کہ یہ کرتا ہے یا کرتے ہیں، کیونکہ یہ پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا۔ اسی طرح جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اس کا بھی جو اسم ہے فاعل اس کا وہ اسم ظاہر کے طور پہ لکھا ہوا آتا ہے، باقی کسی صیغے کا نہیں آتا۔ تو یہاں پہ آگے آپ کو اکثرو فاعل نظر آ گیا جی۔ فاعل کی کیا نشانی ہے؟ حالت رفع میں ہو، پیش ہو اس کے اوپر، تو پتہ چل گیا کہ یہ پیروی کرنے والا جو یا ہے وہ کون ہے؟ اکثرو۔ اکثرو کا کیا مطلب ہے جی؟ زیادہ اکثر۔ کس چیز کا؟ یہ وہ کہتے ہیں کہ تعرف الاشیاء بازدادھا، چیزوں کو اس کے متضاد سے پہچانو۔ تو یہ کس چیز کا متضاد ہے جی؟ اکثر، قلت۔ ہاں جی، کثیر سے اس کا متضاد ہے قلیل، یعنی ایک جو آپ ضرورت کی چیز ہے نا، ضرورت کی اتنی ضرورت ہے، مثلا 100 چیزیں ضروری ہیں، تو قلیل کا کیا مطلب ہے؟ کم، اور کثیر کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کثیر کا مطلب ہے تعداد میں زیادہ ہونا، اور اکثر کا کیا معنی ہے؟ بہت زیادہ، یعنی 75 یا اس سے بھی زیادہ۔ اکثر یعنی سب سے زیادہ، بہت زیادہ۔ تو وَمَا يَتَّبِعُ اکثر، بہت زیادہ۔ اب یہ کثیر اور قلیل تعداد کے اعتبار سے آتا ہے، بہت زیادہ تعداد۔ اب یہ اکثر نہیں ہے، تو یہ اسم بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر مل گئی، تو یہ کون سی کمپوزیشن بن گئی جی؟ مرکب اضافی کی، یعنی اس بہت زیادہ کی کیا؟ بہت زیادہ کس کی زیادہ تعداد؟ ہم، ان ہو گیا نا، ہم ترجمہ ایسے کریں گے نا، ان کی بہت زیادہ تعداد کیا کرتی ہے؟ یتبعو، وہ پیروی نہیں کرتی ہے اور پیروی نہیں کرتی، الا مگر۔ اب دیکھیں یہاں پہ ما اور اللہ کی جو کمپوزیشن آئی ہے، اس نے باقی چیزوں کی نفی کر دی ہے سوائے ایک کام کے۔ مثلا کوئی بندہ ولیمے میں جائے اور وہاں پہ 6-7 ڈشیں ہوں اور وہ کہے جی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ماں سوائے مٹن کی، اب اس نے باقی کھانوں کی ایک بندہ تو یہ کہتا جی کہ میں نے مٹن بہت کھایا، اب باقی چیزوں کی نفی ہوئی ہے؟ نہیں، باقی چیزیں بھی کھا سکتا ہے۔ اب وہ کہے جی میں نے کچھ کھایا ہی نہیں ماں سوائے مٹن کے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے باقی کوئی چیز کھائی نہیں۔ اب حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا اس میں کہ صرف ایک چیز کھائی ہے، باقی چیزوں کی نفی ہے۔ تو اب باقی چیزوں کی نفی ہو گئی، کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے، کسی اور کی۔ وما یتبع اکثرہم، ان کی بہت زیادہ تعداد، ان کی اکثریت، ان کی
اکثریت کسی اور شے کی پیروی نہیں کرتی الا سوائے ظنن، زوئے نون نون. کیا بتایا تھا جی اس کا مطلب کسی کو یاد ہے؟ علامات اور حواس، حس یعنی حس سے حاصل ہونے والی جو معلومات ہوتی ہیں، معلومات، علامات سے جو یعنی علامت دیکھ کے آدمی کہے کہ اس کا یہ میرے خیال میں یہ ہے، اس کا اندازہ جس کو کہتے ہیں، اندازہ لگانا، کسی چیز سے کسی علامت سے اندازہ لگا لینا. وہ جو علامتوں سے یا اپنی حس سے مدد لیتی، حواس خمسہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے مدد دیتے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک وہ کہ جو معلومات، علامات اور حواس خمسہ آپس میں میچ کر جائیں، اس کو آپ علم کا درجہ یا گمان کا درجہ دے سکتے ہیں، گمان غالب. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اس کو علم بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جس میں علامات اور حواس خمسہ آپس میں میچ نہ کریں، یعنی آپ کے حواس اس کو میچ نہ کریں علامتوں کو، پھر بھی آپ اس کے بارے میں بات کہتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہم کہتے ہیں. تو ظن بنیادی طور پر ایک اندازے کو کہتے ہیں. ظن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اندازہ لگا لیا کسی آدمی نے. وہ اندازہ اگر حقیقت کے قریب ترین چلا گیا تو وہ کیا ہے؟ گمان غالب ہو گیا. اور اگر وہ حقیقت کے قریب نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ علم نہیں. علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ علم کسی چیز کے بارے میں حقیقی جو معلومات ہوتی ہیں اس کو علم کہتے ہیں. حقیقت کو کہتے ہیں علم. اللہ ہے کہ نہیں، آخرت ہے کہ نہیں، جنت دوزخ ہے کہ نہیں، اعمال کا بدلہ کیا ہے، دنیا کیا ہے، آسمان کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ کہ زندگی کیا ہے، اس کے بارے میں حقیقی باتیں کون جان سکتا ہے؟ اللہ ہی جان سکتا ہے. تو اس لیے جب علم کی بات آتی ہے نا جی، تو علم اور معلومات میں فرق ہوتا ہے. اصل علم جو ہے نا، اصل علم وہ کائنات کا وہ حقیقی علم ہے کہ جس میں انسان کی فلاح و بہبود ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عطا کیا جنہوں نے ہمیں بتایا. یہ جو بڑے بڑے علوم آپ کے سامنے، کیمسٹری اور بایولوجی اور یہ میتھ وغیرہ آتے ہیں، یہ بھی انبیاء کے ہی بتائے ہوئے ہیں. انہی کے شاگردوں نے انہی کی باتوں سے یہ چیزیں اخذ کی ہیں. لیکن وہ اس علم کے لیے معاون ہے جو اصل علم ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس پر فرض ہے. وہ علم جو فرض ہے وہ کیمسٹری بیولوجی نہیں ہے، میتھمیٹکس نہیں ہے، جغرافیہ نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت کا علم ہے. اس کا جاننا ہے، کیونکہ اصل چیز ہماری آخرت کی نجات ہے. ایک آدمی اگر سائنسدان نہ بن سکا، فلسفی نہ بن سکا، یا کوئی بڑی اونچی چیز کوئی بڑی پڑھ کے پی ایچ ڈی یا ایم اے بی اے نہ کر سکا، تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، کوئی اس میں نقصان نہیں ہے. لیکن اگر وہ قرآن و حدیث کو نہ سمجھ سکا، اگر اپنی آخرت کو نہیں جان سکا، اگر قرآن کو نہیں سمجھ سکا، تو یہ اس کا نقصان ہی نقصان. بالکل چٹا کورا ان پڑھ وہ دین کو سمجھنے کے لیے ایک ناقص ترین آدمی ہے کہ اسے سمجھ ہی کوئی نہیں ہے کیا لکھا ہو. وہیں پہ ایک آدمی اگر وہ انتہائی پڑھا لکھا ہو، اس کو کوئی قرآن کی بات سمجھائی جائے تو وہ دوسرے ان پڑھ آدمی سے، یعنی جو دیگر علوم ہے نا، وہ اس علم کو، قرآن و حدیث کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو دنیاوی تعلیم کا حاصل کرنا وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس علم کو پانے کے لیے. لیکن اگر کوئی آدمی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کر سکا، لیکن وہ قرآن و حدیث کی جو بنیادی چیزیں ہدایت کی وہ سمجھ کے ان کے عمل پیرا ہو گیا، تو اس کی آخرت جو ہے مرنے کے بعد کامیاب ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی دنیا میں علموں کے ڈھیر لگا لیے کسی نے، ڈگریاں ہو گئیں، اور یہ قرآن و حدیث سے وہ آ رہی رہا، اسے کوئی پتہ نہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے یا آخرت کیا ہے اور دنیا کیا ہے، تو وہ اپنی زندگی
ضائع کر کے چلا گیا. یہ حقیقت ہے. تو زن کیا ہے؟ اندازے، ایسے ہی تکے. ابھی ہم نے ایک زن ہے، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی نے کہہ دیا کہ جی بندہ مر کے قبر میں چلا گیا اور قبر میں آگے شیخ عبد القادر جیلانی صاحب، چلا رہے ہیں. انہوں نے آگے رحمت اللہ علیہ، جھوٹ ان پہ باندھا ہوا ہے نا، وہ آ گئے اور انہوں نے آ کر فرشتے سے کہا چھوڑ دو بھائی اس کو، میرا مرید ہے. تو فرشتے نے کہا جی چھوڑ دیتے. فرشتہ چلا گیا، بندہ باہر چڑھ گیا. اب اس قبر کے اندر ہونے والا معاملہ کیا ہے؟ غیب ہے. غیب اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے علاوہ کوئی جان سکتا ہی نہیں. تو وہ قبر کے اندر سے، اب میں نے آپ نے اور شیخ عبد القادر جیلانی تو حضور کے بعد آئے نا، تو وہ واقعہ مجھ تک کیسے آ گیا؟ تو یہ کیا زن، کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جی کہ انشاءاللہ بخشوا کے لے جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایسی ایسی باتیں کہ جو ہم، اچھا دنیا میں دوسرا بہت بڑا گمان کیا کر دیا، یہ بھی مولویوں نے ڈال دیا دماغ میں کہ نماز، روزہ وغیرہ یہ جو ہمارے معاملات ہیں، مثلا ہم جہاں پیسے کماتے ہیں، جن چیزوں سے ہمارے کاروبار ہیں یا جو ہماری کمائی کا ذریعہ ہے، ان میں جو ہم حرام خوریاں کرتے ہیں، نماز، روزہ، عمرے، یہ ہمیں بخشوا دیں گے؟ معاملات نہیں بخشوائیں گے. یاد رکھیے گا، معاملات کا اللہ تعالیٰ نے اصول یہ مرتب کر دیا سورہ تغابن کے اندر کہ میں نے اگر آپ کو گالی دی ہے یا آپ کا حق مارا ہے یا آپ کا مال ناجائز کھا گیا ہوں میں، تو مجھے آپ چھوڑیں گے تو اللہ مجھے چھوڑے گا. آپ نے مجھے نہیں چھوڑنا تو اللہ نے بھی مجھے نہیں چھوڑنا. تو یہ جو لوگ دھڑل نمازیں پڑھ رہے ہیں اور تسبیحاں پڑھ رہے ہیں اور عمرے پہ عمرہ کیے جا رہے ہیں اور معاملات میں حرام خوریاں جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی کسی آدمی نے ان کے دماغ میں زن ڈال دیا ہے. حقیقت ایسی بات نہیں. تو یہ جو مشرک ہیں، یہ کہا جا رہا ہے اس آیت کے اندر، جن سے بات کی جا رہی ہے کہ حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، جو تمہارے شریک ہیں، تو یہ کیوں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے پیچھے، ان ہستیوں کے پیچھے اللہ کا شریک کیوں بنایا ہوا ہے؟ جس کو اللہ کا شریک انہوں نے بنایا کہ یہ بھی رازق ہے، یہ بھی حفیظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، ان کے پاس کوئی علم ہے نہیں. گمان، وہم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ظن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حقیقت کے پیچھے، حقیقت کا انہیں کچھ علم نہیں ہے. حقیقت کہاں پہ قرآن و حدیث میں لکھی ہوئی ہے؟ نہیں، کوئی بات نہیں ملے گی. لیکن ہم نے تذکرۃ الاولیاء لکھ کر اس کے اندر شامل کر دیا ساروں کو کہ یہ اڑ رہا ہے اور وہ بیٹھ رہا ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ان بے شک یقیناً، الظن جو گمان ہے، ظن ہے، لا نہیں، یغنی زبان کو پیش کر دے سر. ہاں جی، یاد نہیں لکھا ہوا. اچھا یغنی، اب یہ باب افعال سے ہے. یغنی، غنی یا یغنا، اس کا مطلب ہے، ایک مطلب ہے اس کا کسی بھی ضرورت سے بے نیاز ہونا. یعنی جو آدمی کو نیند کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، حاجات لگی ہوئی ہے نا، تو اللہ کا تعالیٰ کا ایک نام ہے الغنی. یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے، ہر ضرورت سے بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا اس کا معنی ہے مالدار ہونا. جو بندہ مالدار ہو، جس کے پاس پیسہ پورا ہو، اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہوں، تو لوٹے میں دانے پورے ہوں، اس کو کسی کی ضرورت ہے؟ اس کو کسی کی کیا ضرورت؟ کسی رشتہ دار کی، کسی دوست کی کوئی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. وہ کسی سے مل جل رہا ہے تو چلو اس کی مرضی آتی ہے. تو مالدار ہونا، غنی یا غنا، باب سمع سے، اور باب افعال سے اغنا یغنی. یہ غنی یا غنا کیا جی؟ لازم ہے.
بے نیاز ہونا، مالدار ہونا. اور باب فعال میں یہ کیا تو کیا بن گیا؟ متعدی بن گیا. فاعل کا اثر مفعول کو کسی اور پہ چلا گیا، مفعول پہ. اغنا تو کیا مطلب ہوگا جی؟ مالدار بنا کرنا، کسی اور کو مالدار کر دینا، کسی اور کو بے نیاز کر دینا ضرورت سے. تیسرا اس کا معنی غنی و یغنا کا تیسرا معنی ہے فائدہ مند ہونا. اور اغنا کا مطلب ہے کسی چیز کو فائدہ پہنچانا، کسی کو فائدہ دینا. تو ان الظن، بے شک جو ظن ہے، گمان ہے، یغنی، پہلا واحد مذکر غائب کا صیغہ آ گیا. لا یغنی، کچھ فائدہ نہیں دیتا، من سے الحق. حق سے اب ظن کے مقابلے میں کون سا لفظ آیا ہے؟ حق. حق کا مطلب حقیقت. ظن ایک گمان ہے اور حق ایک حقیقت ہے. یعنی جو حقیقت ہے اس کے، اب من کا یہاں پہ لا یغنی من الحق کا مطلب ہے کہ مقابلے میں، یعنی حق کے مقابلے میں ظن، یہ گمان، لا یغنی، کچھ فائدہ. کچھ میں نے ترجمہ کہاں سے لیا جی؟ شیئن سے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئن، کچھ بھی. لا یغنی، فائدہ نہیں دیتا، من الحق، حق کے مقابلے میں، شیئن، کچھ بھی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں ظن اور گمان کچھ بھی فائدہ نہیں. یعنی کوئی بندہ سوچے جی کہ میں سر کے بل کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا تو شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ راضی ہو جائے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ ایک ٹانگ پہ کھڑے جی 40 سال ایک بندہ جی ایک کسی میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اس نے کیا کیا ہے؟ چلا کاٹا ہے. اس کا حقیقت سے کچھ تعلق ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا کیا ہے؟ نہیں. اللہ نے کچھ کہا ہے؟ نہیں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ چھت کے ساتھ ایک رسی لٹک رہی ہے. تو یہ کس لیے لٹکائی ہے؟ انہوں نے کہا رات کو جب تہجد پڑھتے ہوئے تھک جاتی ہوں، کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے تو رسی پکڑ لیتی. اللہ کے نبی نے فرمایا رسی کھول دو، آپ کے جسم کا بھی آپ پہ حق ہے، سو جاؤ. اسلام تو یہ بھی کہتا ہے سخت بھوک لگی ہے، حاجت آئی ہوئی ہے تو نماز نہیں پڑھنا، پہلے یہ کام کرو، پہلے کھانا کھاؤ، اپنی حاجت پوری. کوئی جبر اسلام میں لا اکراہ فی الدین، کو اتنی زبردستی اپنے آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام کی پیروی میں سختی کا پہلو اختیار کرتا ہے پھر اسلام بھی سختی ہو کے اس کو پکڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رخصت والا دین ہمیں دیا ہے، اچھا دین دیا ہے. لیکن ہم نے اس دین کے اس پہلو میں نماز روزہ اس میں اپنے اوپر سختی لاگو کر دی ہے کہ نہیں جی میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. اور وہ جو معاملات تھے جن میں سختی ہے، بھائی حرام نہیں کھانا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، اس میں ہم نے دھوکے شروع کر دی ہیں. اور نمازیں ہم نے دھڑا دھڑا پڑھنی شروع کر دی ہیں. تو وہاں پہ تو یہ بات یہاں پہ یہ ذہن میں رہے کہ جب بھی کوئی دین کی یا کوئی دنیاوی کہیں پہ بھی کوئی بات جس میں نیکی، ثواب، بدلہ، اجر کی بات ہو، پہلے حقیقت کو جان لیں. بھائی اس چیز کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ قرآن و سنت. تیسری چیز نہیں بھولنا، اجماع صحابہ. یہ بات یاد رکھیں، جو آدمی توحید کر رہا ہو، اگر سنت میں حدیث میں کچا پڑ گیا تو وہ بھی فارغ ہے. توحید اس کے بعد سنت. تیسری چیز جو ہے نا وہ یاد رکھیے گا، وہ عدالت صحابہ ہے. یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں، عدالت کا مطلب عدول، کلہم عدول، یعنی صحابہ کرام نیت کے پاک تھے. صحابہ کرام یاد رکھیے گا گناہوں سے پاک نہیں تھے. صحابہ ایسے نہیں جن سے گناہ ہی نہ ہو، معصوم تو نہیں تھے نا. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
اور اللہ کا بھی قرآن کے ذریعے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست صحابہ پہ چیک تھا، ایک چیک اینڈ بیلنس تھا، یہ کام غلط کر دیا اس کو درست کر دیں، یہ کام ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں. لیکن صحابہ کرام میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کی نیت میں فطور آ جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم عدول، نیتوں کے سارے سچے تھے. اب سچی نیت والا آدمی ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات کرے آپ کو بری لگے، صحیح بات. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ اس بندے کے دل میں میرے لیے کوئی بدنیتی کوئی کھوٹ نہیں ہے تو آپ اس کی بری بات بھی سہتے ہیں کہ نہیں سہتے؟ تو صحابہ کرام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا بھائی نیتوں کے ساتھ تھے. انما الاعمال بالنیات، نیتیں ان کی صاف تھیں، عمل میں جو غلطیاں ہو گئی میں نے معاف کر دی سارے کے سارے. کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ساروں کو جنت کا وعدہ کر دیا. چلو جی میرے اللہ کے نبی کے صحابی ہو تو جنت میں. عدالت صحابہ سے جو بندہ منہ موڑ کے صحابہ کے جھگڑے بیان کرنا شروع کر دے اس کی بخشش نہیں. اب دیکھیں پچھلی آیت بھی، پچھلا حصہ اس آیت کا وہ بھی انا سے شروع ہوا تھا. اس سے پچھلا حصہ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، وہ بھی اسمیہ تھا، ما اس میں موصول ہے، نفی جس کا نافیہ تھا وہ، یتبع فعل سے، اکثرهم الا ظنا خبر تھی اس کی. اب انا بے شک، الظنا اس کا انا کا اسم تھا، لا یغنی وہ انا کی خبر تھی، اور من الحق کی شیئن اس کا متعلق خبر تھی. اب یہ آ گیا انا بے شک حرف تاکید، بے شک اللہ تعالیٰ انا کا اسم ہے، اور علیم انا کی خبر ہے. اب بار فے جر آ گئی تو اس کے آگے متعلق خبر، یہ جملہ اسمیہ بن گیا. بے شک اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا خبر، عین لام اور میم جاننا. فعیل کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، سب بہت جاننے والا، زیادہ جاننے، ہمیشہ جاننے والا. ٹھیک ہے جی، اس میں ہمیشگی کا ایک فعیل ان کے وزن میں ہمیشگی کا مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے، ہمیشہ جاننے والا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ جانتا رہتا ہے. کس چیز سے باخبر رہتا ہے؟ بعض بھی کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ ما موصولہ جو کچھ، یفعلون فے عین لام. فعل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کام. یفعلون فعل، یفعلو، اور یفعلو وہ کام کرتا ہے، اور یفعلانی دو کام کرتے ہیں، اور یفعلون وہ سارے کام کرتے ہیں. جو کچھ، یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالی باخبر. ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے، ہمیشہ اللہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں. یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہ ہو کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ قیامت والے دن فرشتوں کو کھڑا کرے، ہاں جی بتاؤ. اللہ تعالیٰ از خود اس چیز سے خبردار ہے. تو آج کا جو سبق ہے جی، اس سے ہمیں کیا چیز پتہ چلی ہے؟ یاد رکھیے گا آج کے سبق کا حاصل کیا ہے کہ جو حقیقت حق ہے جو وہ کیا ہے؟ قرآن، سنت اور اجماع صحابہ، جس پہ صحابہ کرام کا اجماع ہو اور اسے خلفائے راشدین نے جاری کر دیا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جیسے سنت تم پر لازم ہے پکڑنا، ایسے ہی خلفاء راشدین صحابہ کرام نے اجماع جس چیز پہ اکٹھ کر دیا ہو اس کی پیروی بھی ضروری ہے. تو حق ہے یہ. اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ظن. تو صحابہ کرام کا عمل ہو، خلفائے راشدین کی مور ہو، یا سنت ہو، یا قرآن سے ہو تو ٹھیک، ورنہ کیا ہے؟ ظن.
اور زن کی پیروی نہیں کرنی. زن کی پیروی کی تو اس کا نتیجہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا، کیونکہ حق ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں کامیابی دلا سکتی ہے. چلے جی پڑھ لیتے ہیں. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم بارك لنا في رزقنا وفي صحتنا. اللهم ارحمنا في اولادنا وفي بناتنا وفي بيوتنا وفي امورنا وفي امرنا هذا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.